بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. محترم سامعین، اس سورۃ البقرہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بڑی مذمت اس بات پر کی ہے کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، علم کا، لیکن ان کے سارے اعمال جو ہوتے تھے ایمان اور علم کے منافی ہوتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان کیسا ہے کہ ہمیشہ تم کو گناہوں اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ایمان وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ نیکی پر آمادہ کرے، نیکی کی دعوت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام سے اس نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ وتصدیق بہ وجہاد فی سبیلہ وحج مبرور۔ اس نے کہا لقد اکثرت یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فلین الکلام وبذل الطعام والسماحہ وحسن الخلق۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ
انی ارید کلمۃ واحدہ فقال لا تتہم اللہ علی نفسک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ طویل حدیث ہے اور اسی حدیث پر آج گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ بھری مجلس میں ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے بہترین نیکی، سب سے بڑا عمل کیا ہے. صحابہ کرام اس قسم کے بڑے سوالات کیا کرتے تھے اور مقصد ان کا صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو اسی کو خوب کثرت سے کریں. مقصد یہ ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بڑا عمل اور سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 عمل ہیں. ایمان باللہ وتصدیق بہ وجہاد فی سبیلہ وحج مبرور. آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل اور سب سے بڑی نیکی 4 ہیں. نمبر 1 ایمان باللہ، ایمان باللہ، ایمان باللہ. نمبر 2 وہ فرمایا و تصدیق بھی، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا. نمبر 3 آپ نے فرمایا و جہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر نمبر 4 وحج مبرور، حج مبرور. یہ 4 عمل، 4 نیکیاں سب سے بڑی بتائی. ان چاروں میں پہلی کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان. اچھا، سامنے والے ایمان والے تو تھے ہی، سوال کرنے والا بھی مومن تھا، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا ایمان باللہ. مطلب کیا ہے؟ 2. نمبر 1 جو ایمان ملا ہے اسی پر مرتے دم تک قائم رہو، استقامت اختیار کرو، یہی سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑی چیز مل گئی ہے آپ کو نا، تو اس کی اہمیت بھی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ہو. تو برابر مرتے دم تک اسی ایمان پر قائم رہو. اسی کو کہا جاتا ہے استقامت، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے. جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، انہوں نے کبھی ایمان کے ساتھ سودے بازی نہ کی، ایمان میں کسی چیز کو نہ ملایا، خالص ایمان اور توحید پر قائم رہے، تو ان کے موت کے وقت مسلسل فرشتے رحمت کے نازل ہوتے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اللہ تخافوا، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اس جنت کی بشارت ہے جس جنت کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، اور ہم یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت تک تمہارے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان سب کو نصیب فرمائے. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اپنی مشہور کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، یہی ایمان باللہ ہے، یہی رب، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینا، یہی کیا ہے؟ رب، ایمان باللہ ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پہ ڈٹے رہے۔ تو صدیق اکبر نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ ایمان لائے پھر اسی ایمان پر ڈٹے رہے، ربنا اللہ کہا پھر اس پر ڈٹے رہے۔ کیا کہتے ہیں کہ لم یشرکوا باللہ شیئا، ایمان جب مل گیا تو ایمان ہی پر قائم رہے، زندگی میں پھر کبھی ایمان کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے ایمان نصیب کیا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسی کلمے پر ڈٹے رہے، لم یروغوا روغان الثعالب، ان لومڑی کی چال ادھر ادھر وہ نہیں چلتے رہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے ایمان باللہ۔ اب اگر کسی کو ایسا ایمان نصیب ہو گیا، پھر یہ ایمان اس کو ہر قسم کے گناہ، برائی، منکرات سے ان کو روکے گا۔ انسان کا ایمان جتنا قوی، جتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان اسے برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا معنی ایمان باللہ کا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ ایمان کے سارے تقاضے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان لا لیا بس کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد ہر وہ عمل جس کا تعلق ایمان سے ہے اس کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنے اعمال ایسے ہیں جن کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا کہا ہے؟ ایمان۔ مثال کے طور پر نماز کو دیکھ لیں، صلاح کہا جاتا ہے نماز کو عربی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جیسی آیات میں نماز کو صلاح کہا ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہاں نماز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان باللہ کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ ایمان باللہ کہہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان وہ سارے اعمال جن کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے ان تمام چیزوں کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ اب اگر ایمان آپ کا اتنا قوی، اتنا مضبوط رہا تو یہ ایمان آپ کو ہمیشہ نیکی پر آمادہ کرے گا۔ اسی لیے بہت سارے مقامات پر قرآن میں اور حدیث میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو ایمان کا حوالہ دے کر کے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر یوم آخر تو ایسا کام نہ کرے۔ بہت سارے مقامات پر کیوں؟ انسان کا اگر انسان ایمان کے خلاف عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ بات کرے تو سچی کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا بطور مثال کے کہ یہودیوں کو
اللہ رب العالمین نے کتاب دی، تورات نامی، عہد لیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ واسمعوا، یہ جو تم کو تورات دے رہے ہیں اس کو قبول کرو، اس کو تھامو اور خوب مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو نہیں، اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، سنا سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے۔ وعصینا کیا کہا؟ اس پر چلیں گے نہیں، قبول تو کیا، سمعنا کہا لیکن سمعنا کے بعد کیا کہا؟ وعصینا، سن تو لیے ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان کتنا بیکار ہے کہ تمہیں برائی کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس تورات لو، اس پر عمل کرو، اور تم کہتے ہو مانتا تو ہوں لیکن عمل نہیں ہوگا۔ تو ایمان تمہارا کس کام کا جو نیک اعمال پر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ نہ کرے۔ پتہ یہ چل گیا کہ جب ایمان درست نہیں ہوتا تو انسان کا بگڑا ہوا ایمان اسے نہ برائی سے روکتا ہے اور نہ نیکی پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کی اس حرکت کی بنا پر، یہودیوں کی اس حرکت کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں بشیرے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی۔ ان کے ایمان نے ان کو شرک اور بشیرے کی پوجا کرنے سے بھی روک نہیں سکا۔ کیوں؟ وہ ایمان ان کے اندر تھا ہی نہیں جو ایمان برائی سے روکتا۔ ادھر ان کا معاملہ ہے اور ادھر ذرا دیکھو صحابہ کرام کو، عبداللہ بن حذافہ سہمی کو اور دیگر لوگوں کو آگ میں جل جانا تو گوارا کیا، لیکن ایمان قوی تھا تو ان کا ایمان جل جانے پر تو آمادہ کیا، لیکن کفر و شرک اختیار کرنے پر ان کے ایمان نے ان کو آمادہ نہیں کیا۔ کتنا فرق ہے! اگر ایمان ہمارا درست ہے تو ہمارے سارے اعمال درست۔ اسی لیے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سب سے بڑا عمل اور سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کرنے کی کسی بنا پر کیا ہے؟ ایمان۔ کیوں؟ ایمان ہی اصل میں درست ہو۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک میں ایمان کی مثال ایک درخت سے دی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اے لوگو ذرا تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی ایک بڑی عالی شان مثال بیان کی ہے۔ کلمتاً طیبہ، سب سے پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت، جس کلمے کے ذریعے ایمان باللہ ایمان بالرسول کا اقرار کیا جاتا ہے، اسی کلمے کو کلمہ طیبہ۔ اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایک بڑی عالی شان درخت سے ہے، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، جس کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہیں، فرعها فی السماء، شاخیں اس کی اوپر کی طرف ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت وہ پھل لاتا رہتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا یہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے۔ درخت جب درست ہے، جڑیں اس کی مضبوط ہیں، درخت اچھا ہے
تو اس کے پھل بھی بڑے اچھے. اتنا مضبوط اور اچھا درخت ہے کہ سال کے 12 مہینے پھل لاتا رہتا ہے وہ. اللہ نے فرمایا یہی مثال کلمے. تو کیا مطلب؟ اگر کلمہ طیبہ ایمان باللہ درست ہے تو سمجھو کہ ہاں ایک ایمان کا درخت تمہارے دل میں پیوست ہے. اب پھل لائے گا تو آپ کو آپ کا ایمان جن نیک اعمال پر آمادہ کرے گا، اور جو نیک اعمال کریں گے وہی اصل میں کلمہ طیبہ کے پھل ہوں گے. اسی لیے سب سے افضل عمل بہت ساری احادیث میں، بلکہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ سب سے بہترین عمل ایمان اور فلاں فلاں، اہل علم کہتے ہیں یہ حدیث متواتر درجے کی ہے. یہی سوال یہی جواب اتنے صحابہ کرام سے منقول ہیں کہ وہ حدیث متواتر ہو گئی جس کا غلط ہونا بالکل ناممکن ہو چکا ہے. سب سے ٹاپ کی اور مضبوط حدیث کون ہوتی ہے؟ حدیث ہے متواتر. حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک اتنے لوگ اتنی کثرت سے اس حدیث کے روایت کرنے والے موجود ہوں کہ ان میں سے کبھی غلطی اور گناہ پر اتنے لوگوں کا اتفاق بالکل ناممکن ہو. اللہ تعالیٰ سب کو یہ افضل الایمان نصیب فرمائے. سب سے پہلا عمل، بہترین عمل ایمان باللہ. اس کے بعد وتصدیق بھی. اب ایمان باللہ ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایمان باللہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ایمان بالرسول نہ ہو. آگے نمبر 2 وتصدیق بھی، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تصدیق اور صداقت کا معاملہ کرنا. رب العالمین نے جو کہہ دیا اپنے کتاب کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے، اب اس کی تصدیق کی جائے، اس کو قبول کیا جائے. یہ ایمان کا سب سے بڑا دوسرا درجہ ہے. ایمان باللہ، پھر تصدیق باللہ. اب آج اس کی بڑی ضرورت ہے. تصدیق کا مطلب آج سے تقریباً 1450 برس قبل اسلام نے جو، قرآن نے جو قانون پاس کر دیا، حلال کا، حرام کا، اخلاق کا، کردار کا، تجارت کا، اس بات پر انسان کا 100% یقین ہو کہ اس سے اچھا قانون اور دستور کائنات میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے جو قانون اور حکام انسانوں کے لیے پاس کیا ہے، جتنا اس وقت کے انسانوں کے حالت کے مطابق تھا اتنا ہی آج بھی لوگوں کے حالات کے مطابق تھا. اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس کے ہر حالات سے نپٹنے کے لیے اس سے بہتر حکام کسی کا نہیں ہو سکتا. اور آج سمجھتے ہیں آج امت کا ایک بڑا طبقہ معاملہ آئے تو بھئی یہ اس وقت تو چل سکتا تھا لیکن آج نہیں. اسی ایک چیز نے آج مسلمانوں کو کتنے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا. پردہ غائب ہو گیا، مخلوط آج سب جو تفریق تھی، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھو 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو 2 بچوں کو کبھی ایک ساتھ نہیں لیٹنے دینا، ایک چادر میں نہ رہیں، دونوں کا بھی فرقوہم بین المضاجع، ہر ایک کی بستر الگ الگ کر دو. یعنی کیا مطلب؟ 10 سال کا بچہ ہے تو اپنی ماں کے ساتھ ایک چادر میں ایک چھوٹی سی بستر پر نہ سوئے. بھائی ہے تو اپنی بہن کے ساتھ
نہ سوئے، باپ ہے تو بیٹی کے ساتھ نہ سوئے۔ فرقوہم بین المضاجع، 10 سال کے بعد ہر ایک کا بستر الگ کرو۔ نبی علیہ السلام نے کتنی حکیمانہ تعلیم دی تھی، لیکن آج بھائی دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی، وہ نظام کب تک ہمارا ساتھ دے گا؟ اب آج اس چیز کو اس قدر ختم کر دیا کہ آپ اگر دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیں تو عیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیم کے اندر، آفس میں کتنے مفاسد اس بنا پر پیدا ہو گئے کہ اللہ نے یا نبی نے جو قرآن قانون پاس کیا تھا اس کے متعلق لوگوں نے کیا کہا، یہ اس وقت کے لائق تو تھے، لیکن آج دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب وہاں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو نہیں، اسی نے انسان کو بے دین بنایا، اسی نے یہودیوں کو گمراہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب ایمان کی دعوت دی تو کیا کہا، قلوبنا غلف، نہیں آپ ان ان پڑھوں کو پڑھائیں، ہمارے پاس تو علم ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی تعلیمات ہمارے میں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ یہ نہایت خطرناک عقیدہ ہے، اور اسی چیز کی تردید میں اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، وَتَصْدِيقٌ بِهِ۔ آج سود کا معاملہ لے لیں، رشوت کا معاملہ لے لیں، سود کا معاملہ آ گیا، آج حرام کرنے والے کہنے والے کم ہوں گے مسلمانوں میں، اور اس کو حلال کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ آج ایک انسان سود کی علت حرمت پر قرآن کی آیتیں چند حدیثیں پیش کر دے گا، لیکن اتنے فلسفیانہ، منطقیانہ اور ہیرا پھیری کے دلائل جتنے آج سود کو حلال کہنے والے پیش کر سکتے ہیں، کوئی دنیا کا انسان اس کے حرام ہونے کی اتنی دلیلیں پیش۔ یہ تصدیق بہ، یہ چیز چونکہ ہم نے ختم کر دیا۔ نمبر 3، وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالی کی راہ میں جہاد۔ جہاد ایک وسیع المعنی لفظ تھا، دین اسلام کو غالب کرنے، حق کو غالب کرنے کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے اسی چیز کا نام کیا ہے، جہاد۔ باطل کے مٹانے کے لیے انسان جو کوششیں کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے جہاد۔ حق کی راہ میں جو رکاوٹ آ رہی ہو اس رکاوٹ کے ہٹا دینے کا نام کیا ہے، جہاد۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ آج مسلمان کتنا جہاد کر رہا ہے، سوچے ذرا سا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا فہو المجاہد فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہد، بلکہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جاء فی مسجد ھذا، جو میرے اس مسجد میں آتا ہے اور آنے کا لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین سیکھے یا دین سکھائے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کیا کر رہا ہے، جہاد۔ قرآن پاک نے کہا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ہمارے نبی ان کفر و شرک کرنے والوں سے آپ قرآن کے ذریعے جہاد کریں، یعنی سب سے بڑا اسلحہ حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا کیا، کتاب و سنت۔ کتاب و سنت کا علم ہو، سیکھا جائے اور حق غالب کیا جائے، باطل کو مٹایا جائے، اسی چیز کا نام جہاد۔ اور پھر کبھی رکاوٹیں جو ہیں ان کے ہٹانے میں کبھی مقابلے کی بھی نوبت آتی ہے اور کبھی لڑنے کی بھی ضرورت آتی ہے، وہ بھی جہاد کا آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے فرمایا سورۃ الحج کے اندر وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راہ میں اتنی جہاد کرو، جہاد کرنے کا
حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین بألسنتکم، ان مشرکوں سے جہاد کرو، بألسنتکم، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے زبان سے جہاد ان سے کریں۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث اور علمی دلائل کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو۔ دیکھیں کتنا بڑا جہاد ہمارے اوپر فرض تھا، لیکن آج شرک کو مٹانے کی کتنی کوششیں کر رہا ہے کون؟ بدعات کو ختم کرنے کے لیے کون سا جہاد کر رہا ہے؟ حق کو غالب کرنے، توحید و سنت کے نشر اشاعت اور کفر و شرک کے باطل اڈوں کو اور باطل چیزوں کو مٹانے کے لیے کون کتنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرا، وہ ہر انسان اس کا اپنا اپنا جائزہ لے۔ آگے بات سمجھ میں؟ 3 امر ہو گئے۔ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 تصدیق بھی، اور نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کون ہے؟ ایسا حج جس میں انسان نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، شریعت کے مطابق حج کرے، اور حج کر کے فارغ ہو تو حج سے پہلے جو گناہ کرتا تھا ان گناہوں کو چھوڑ دے، تو سمجھو کہ اس کا حج حج مبرور ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں، ایمان باللہ، تصدیق بھی، اور جہاد فی سبیل، اور حج مبرور۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بدو نے کہا یا رسول اللہ لقد اکثرت، آپ نے تو بہت زیادہ بیان کر دیا ہے، اتنے کی ضرورت نہیں تھی ہم کو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لقد اکثرت، آپ نے تو بہت زیادہ ہم کو بتا دیا، بہت باتیں بیان کر دی، حالانکہ صرف 4 باتیں تھی۔ بدو کو یہ بھی بھاری پڑ رہی تھی، نہیں بالکل تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جب اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہو گئی، اريد ایسر من ذلك، ارے اس سے آسان کوئی بات بتائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں عمل کر سکتا، اس سے آسان تو چاہتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر 4 فلین الکلام وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَسَمَاحَ وَخُلْقٌ حَسَنٌ۔ اچھا چل بھائی، اگر پہلے 4 نہیں کر سکتا تو 4 باتیں آسان تجھے بتا دیتا ہوں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا فلین الکلام، ہمیشہ نرم اور میٹھی بات کیا کر۔ فلین الکلام، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے؟ پھر سوال ذہن میں ہے نا، سوال کیا تھا؟ اخبرنی ای الاعمال افضل، یا رسول سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ پہلے 4 والا تو اس نے کینسل کر دیا، یہی کہیں گے نا؟ نہیں اللہ کے رسول، اس کے بعد اس سے آسان بتائیں۔ سوال ایک ہے لیکن پہلا جواب اس کو منظور نہیں۔ سوال یاد رکھیں، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سوال تو وہی ہے نا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اچھا ایسا کر، فلین الکلام واطعام الطعام وسماح وحسن خلق، ایسا کر تو سب سے بڑا اور سب سے بہترین عمل یہ ہے، یہ آخری 4 کر لے۔ نمبر 1 فلین الکلام، بات کرو تو نرم بات، نرمی
کے ساتھ بات کرنا، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نرم بات کرنا، ادب میں، حدود کے ساتھ، حدود کے دائرے میں رہ کر کے، اللہ اکبر، اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ معاملات بات چیت میں ہمیشہ نرم زبان استعمال کر، میٹھی اور شیریں زبان استعمال کر۔ اور اللہ اکبر، یہ میٹھی زبان استعمال کرنا ہر میدان میں، دیکھو بھائی بہت آسان ہے۔ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے کہا بھائی کسی اور سے معلوم کر لیں، مجھے معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جواب دے دیے۔ اب وہ دوبارہ آپ کے پیچھے نہیں، وہ سمجھ گئے کہ بھائی ہم کو معلوم ہو سکتا، بیچارہ نہیں معلوم، مجھے کیا معلوم تم کو کہاں جانا ہے، اللہ۔ اب کیا ہوا، بات آپ نے میٹھی استعمال نہ کی، ڈانٹ پھٹکار کی، بد اخلاقی کی بات آپ نے۔ اس نے پوچھا صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کتنے نمبر کی بس ملے گی، صاحب مجھے معلوم نہیں۔ اور اسی میں اللہ اکبر، اگر آپ کوئی وہاں کھڑا ہو، بھائی یہ فلاں جگہ جانا ہے، کتنے نمبر کی بس یہاں ملے گی، اگر اس نے بتا دیا تو اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے تم سے کوئی پتہ معلوم کیا، کوئی چیز معلوم کی، اگر تم نے اس کی رہنمائی کر دیا تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے، صدقے کا ثواب، ٹھیک ہے نا بھائی، کتنا پیارا جواب۔ لیکن اگر اسی آپ کو کہہ دیتے بھائی مجھے کیا پتا کون جائے گی، دیکھیں اب بد اخلاقی سے اس کا دل دکھا، وہ شرمندہ ہوا، کتنی مانی بات ایک ہی ہے لیکن انداز دونوں نے بدل دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نرم بات کرے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً سب سے زیادہ نرم بات اپنے ماں اور باپ سے ہونی چاہیے، سمجھ گئے نا، جیسے کہ قرآن پاک نے وعدہ کیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات ان سے کرو تو ایسی بات جو کریم ہو، یعنی عزت افزائی والی ہو، بے ادبی کے الفاظ نہ ہو، اہانت و توہین کے نہ ہو، بلکہ کیسے ہو، عزت والے الفاظ، اللہ اکبر۔ پھر یہی تمام لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ میں بھی آپ کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں یا کسی کو برائی کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں بھی آپ ذرا سا نرم لہجہ استعمال کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا تھا، جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ اور اے ہارون، فرعون سے بات کرنا تو ذرا نرمی کے ساتھ کرنا، شاید کہ اس بات اس کے دل میں اتر جائے، سوچے اور سمجھے۔ تو لین الکلام، اللہ نے اس میں بہت خیر و برکت رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا عمل کیا ہوگا تمہارا، کہ تم اچھی زبان استعمال کرو۔ بہت ساری روایتیں ہیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ، ہانی بن یزید، جب یہ وفد کی شکل میں آئے تھے تو سارے لوگ جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہیے، تو سب لوگوں نے زمین لیا۔ کیا لیا؟ زمین دیتے گئے، لے جاؤ لے جاؤ۔ ان کی باری یہی، ہاں تم کو کیا چاہیے؟ اللہ رسول زمین نہیں، اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ،
ہمیں زمین نہیں چاہیے، بس ہمیں کوئی ایسی نیکی بتا دے جو جنت ہم پر واجب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطب الکلام، اگر جنت کو واجب کرنے والا عمل تو چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اچھی زبان استعمال کرو، میٹھی زبان استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو حسن کلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2، وبدل الطعام یا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ بھائی کیوں ضرور پڑ گئی کیا؟ کھانا کھلانا، ارے بہت لوگ تیار ہو جائے، بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا کھلانا غریب کو، مسکین کو، مسافر کو، محتاج کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، دوست اور احباب کو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے فضیلت والا عمل ہے کھانا کھلانا۔ قیدیوں کو، دشمن بھی ہو، جب بھی کھانے کی ضرورت ہے کھانا دینا، یہ بہترین اعمال میں سے۔ قرآن پاک نے ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ابرار کی نشانی اللہ نے بیان فرمایا۔ کھانا کھلاتے ہیں، محبت کے باوجود، محبت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ یہ ایک بہت بڑا ایمان کے ساتھ اور احتساب، اجر و ثواب کی نیت سے اگر تم نے کھانا کھلایا تو اللہ سبحانہ فرماتے یہ سب سے بڑا اور سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اور جو لوگ کھانا کھلانے میں کوتاہی، لاپرواہی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اللہ اکبر، وہ بہت افسوس کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دی، خوبی پیدا کر دے، کھلانے والا، کھانے والے سے زیادہ کھلانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ہاں کھانے والے تو بہت ہوتے ہیں بھائی، کمال ہے کھلانا، سمجھ گئے نا؟ کتنی بڑی چیز۔ قیامت کے دن ذرا غور کرو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، نہیں، سورہ مدثر کی آیت۔ کیا پوچھیں گے؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جنتی اپنے جہنمی دوستوں سے پوچھیں گے، پہچان والوں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے، کیا تم نے گناہ کیا تھا؟ تب ذرا غور سے سنیں، قالوا لم نک من المصلین، میں جہنم میں اس لیے گیا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نمبر 2، ولم نک نطعم المسکین، دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ مسکینوں کو کبھی کھانا نہیں کھلاتا رہا۔ ہر آدمی ذرا سوچے کہ کون کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ صرف رمضان کو نہ دیکھا جائے، رمضان میں تو بہت کھلانے، نہ کھلانے والا بھی، لیکن معاملہ ہے دوستو بھوکوں کا، پڑوس میں، رشتے ناتے میں، اپنے علم میں کہیں کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دینا، کھانا کھلانے کا انتظام کر دینا، یہ احب الاعمال میں سے ہے۔ نمبر 3، عارف و سماح، بہترین اعمال میں سے یہ ہے سماحہ، یعنی سماحہ کا مطلب سامنے والے کو معاف کر دینا، درگزر کر جانا، سامنے والے کے ساتھ آسان سے آسان معاملہ کرنا۔ لین دین کا معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ آسانی کریں۔ کسی نے سوال کیا، اس کے ساتھ آپ آسانی کریں۔ کسی سے کچھ زیادتی ہو گئی،
آپ معاف کریں، درگزر کریں. سماحہ بڑا وسیع المعنی ہے. ایک بھوکا پیاسا محتاج ہو اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ سماحہ ہے. اور فرمایا تیسرا سب سے بڑا عمل کیا ہے محبوب ترین اعمال میں سے؟ سماحہ، سامنے والے کے ساتھ عفو درگزر اور آسانی کا معاملہ کرنا. اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے. بس 2 لفظ کی حدیث. آپ نے فرمایا اسمح یسمح لکا، اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ سماحہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی سماحہ کیا جائے گا. اسمح یسمح لکا، اگر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا، معاف کرنے کا، آسانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے تیرے ساتھ عفو درگزر، معافی اور آسانی کا معاملہ کریں گے. اسی لیے اللہ کے وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے. خریدتا ہے تو اس میں بھی سماحہ کے ساتھ، اور بیچتا ہے جب بھی کیا؟ سماحہ. وہ کیسے؟ آپ کسی سے، آپ دکاندار ہیں، آپ کا سامان ہے، یا آپ ویسے کوئی اپنا سامان بیچ رہے ہیں، سامنے والا خرید رہا ہے. اب اگر خریدنے والے کے ساتھ آپ آسانی کا معاملہ کر دیں، اللہ اکبر، تو پیارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا دروازہ، سماحہ کا دروازہ کھول دیں. کیوں؟ اس نے اللہ کے ایک بندے کے ساتھ سماحہ کیا. اسی طرح سے خرید رہے ہیں آپ تو بیچنے والے کے ساتھ سماحہ کا معاملہ کریں. اخلاق کا، اونچ نیچ ہو جائے، عفو درگزر کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعا دی اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ کھول دے. 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے؟ نمبر 4 وخلق حسن، اچھے اخلاق. اپنے اخلاق کو اچھا بنا دے. اگر پہلے 4 نہیں کر سکتا تو یہ 4 بہت آسان ہیں، ان کو تو کر لے. اپنے اخلاق کو سنوار لو، اچھے سے اچھے اپنے اخلاق، اپنے اندر اخلاق پیدا کر لو. اور آپ حضرات جانتے ہیں ایک انسان کے اگر اخلاق درست ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا، اللہ، پوچھا گیا سنن ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا کون سا عمل ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کون سی نیکی، کون سا عمل ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. دیکھو بہت سارے اعمال جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن تقوی اللہ اور اچھے اخلاق، حسن خلق، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والے جو عمل ہوں گے وہ تقوی اللہ اور حسن خلق ہے. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو سنوار دے. دیکھا آپ نے 4 اعمال ہو گئے، 4 ہو گئے نا. 4 پہلے تھے اور بعد میں 4. پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ تو پھر 4 بیان کر دیے، اتنا تو ہم نہیں چاہتے. اللہ اريد كلمة واحدة، اب کی اس نے شرط رکھی، اريد كلمة واحدة، ایک بات بتائیں بس. ہم نے پہلے پوچھا تب 4، دوبارہ میں نے معذرت کیا، پھر آپ نے 4 اٹھا کے رکھ دیا میرے سامنے. نہیں اتنا نہیں، اريد كلمة واحدة، بس کوئی ایک بات آپ بتائیں ہم کو بس. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری نصیحت کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں آپ نے فرمایا اچھا پہلے 4 بھی تجھ پر بھاری پڑ رہے ہیں اور بعد والے 4 ہیں وہ بھی بھاری پڑ رہے ہیں، اور اب کی تو نے 4 تو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیوں تو نے پہلے کہا اريد كلمة واحدة.
ایک ہی کلمہ، صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے، بس ایک ہی کلمہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم ایک ہی بات سننا چاہے تو ایک ہی بات، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ سب سے افضل اور محبوب عمل، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسا کر، لا تتہم اللہ علی نفسک، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں جو کچھ فیصلہ کر دے اس میں کبھی اللہ تعالیٰ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ کم سے کم اتنا تو کر، ہاں؟ اتنا تو کر کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ گئی، کسی مشقت میں تو پھنس گیا، تو یہ نہ کو بھی اللہ نے کیوں ایسے کیا، نہیں، اللہ کے بارے میں کیوں نہ کرو۔ اگر تم نے دعا مانگی، اللہ نے جو تم مانگ رہا تھا اللہ نے تجھ کو دیا نہیں، اللہ نے فلاں کی قبول کی، میری دعا ابھی تک کیوں نہیں قبول کیا؟ نہیں۔ اولاد دے کر کے اللہ نے اولاد کو چھین لیا۔ بہت سارے لوگ ابھی محلے بھر میں بس ساری مصیبتیں نازل کرنے کے لیے اللہ مجھی کو پایا ہوا ہے، ایسی سی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے جو بیان کیا، حدیث کا یہی کمال ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، یہیں پڑوس کا ایک آدمی ہمارے پاس آتا تھا، بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا، ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عجب بھی آئے کفریہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دن آنے کے بعد کہا کیا؟ اللہ اکبر، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو 1 گھنٹے تک بیٹھ کر کے خوب کوسا یعنی خوب آج میں نے سنایا اللہ کو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، بلکہ ایک لفظ اس نے اسے کہا کہ آج میں نے خوب گالیاں دی۔ اللہ اکبر، واللہ کہتا ہوں، میں نے کہا اللہ اکبر، ایسا کرتے اب آئندہ سے بھائی ہم تمہیں نہیں سمجھا سکتے، جب تم یہاں تک پہنچ گئی، اب تم کو ایک چیز نہیں مل رہی ہے، تم کو پیدا کیا، بیوی دی، بچے دیے، دبئی میں کاروبار کیے، اگر ایک چیز ابھی تجھ کو نہیں مل رہی ہے تو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، تو بھائی اب اس سے زیادہ میں تم کو نہیں سمجھا سکتا۔ اب تو تمہارا یہی ہے کہ اسلامی حکومت تو تم گردن زدی کے مستحق ہو گئے ہو، سمجھ گئے نا؟ اب تم مسلمان رہی نہیں کہ پھر بھی کہتے ہو اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے۔ سوچو ذرا سا، اللہ کے رسول فرماتے خبردار، اگر وہ 8 چیزیں تو نہیں، 8 چیزیں تجھ پر بھاری پڑتی ہیں اور وہ بھی سب سے افضل عمل چاہتا ہے، سب سے بہترین نیکی، تو کم سے کم آخری ایک چیز ہے کیا؟ لا تتہم اللہ علی نفسک، اپنے معاملے میں کبھی اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ اور حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے لا تتہم اللہ فی شیء قضا لک بہ، اللہ نے تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا کبھی کسی معاملے میں اللہ کو متہم یعنی قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ وہ تو ابلیس کی بھی سنا، فرعون کی بھی سنا، ہماری نہیں سن رہا ہے، وہ تو سننے والا ہے، ہمارے اندر کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے نہیں، یہ مصیبت جو نہیں ٹل رہی ہے ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر، جنگ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ بیٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا کبھی ہٹنا نہیں یہاں سے، لیکن ان میں سے 40 ہٹ گئے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا کیا؟ آدمی سے میں نے کیا کیا؟ 50 میں سے 40 ہٹ گئے۔
اب دشمنوں کو موقع ملا، وہ بہت خطرناک موڑ تھا، دشمنوں سے پیچھے تو دشمنوں کے حملہ کرنے کا یہ یعنی راستہ تھا۔ اللہ نے فرمایا خبردار یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ان میں سے کتنے ہٹ گئے؟ 40، 10 اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ واقعی دشمنوں کو موقع ملا، پیچھے سے حملہ کیا۔ اب ادھر سے 200 تیر مارے جاتے کافروں کی طرف سے، اور ادھر کتنے تھے بیچارے؟ 10 شہید ہو گئے، راستہ صاف۔ اور پیچھے سے حملہ انہوں نے کافروں نے کر دیا، جن میں تقریباً 70 مسلمان شہید کیے گئے۔ اب مسلمانوں نے کہنا شروع کیا انا ھذا، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تو تمہیں فتح ملے گی، یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہی ہے نا سورہ آل عمران کے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو قل ھو من عند انفسکم، ایسا نہیں ہو گیا، یہ اس لیے ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی تم نے نافرمانی کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہیں رہنا، تم وہاں سے ہٹ گئے۔ دیکھا اللہ نے وعدے کیا، اللہ نے کچھ زیادتی نہیں کی، ذاتی لوگ وہاں سے ہٹ کر کے اپنے آپ پر کیے۔ ہمیشہ انسان کو جب بھی کوئی مشکلات میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ کو متہم اور قصوروار نہ قرار دیا جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 باتیں ان کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو یہ 9 باتیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 2 سوال کسی بھائی نے بڑے اہم کیے ہیں،